خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کا جملہ میں عموماً کوٹ کیا کرتا ہوں، ایک بار پھر کر رہا ہوں۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ عقیدہ بھی ہمارے پاس ہے، دین بھی ہمارے پاس ہے، توحید بھی ہمارے پاس ہے، اور ہم دنیا میں بھی ترقی کر رہے ہیں اور کر کے دکھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ پاکستان میں پی ایس ایل کا آغاز ہو گیا ہے اور پی ایس ایل کی ابتدائی تقریب بھی ہو گئی ہے۔ مجھے پی ایس ایل سے کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں ایک تھوڑا سا موازنہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پی ایس ایل کی ابتدائی تقریب ہوئی، اس کی یہ تصاویر آپ کے سامنے ہے، اور ہم اسلامی ملک ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے ماتھے پر بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے نام پر ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ہمارے اسکالرز نے یہ احادیث بیان کر رکھی ہیں لوگوں کے لیے کہ جناب ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اور عرب ترقی کریں گے تو بھاڑ میں جائیں گے، عرب جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، عربوں کی ہلاکت ہے، اور عرب سب کچھ دو خرابیاں ہیں، زنا وہ کرتے ہیں، بدکاریاں وہ کرتے ہیں، شراب وہ پیتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، یہ سب کچھ اس طرح کی باتیں آپ ہمارے اسکالرز سے سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اور عربوں کے حوالے سے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں ایک ٹورنامنٹ ہوا ہمارا اپنا، ہم خود اس کے مالک ہیں، وہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، دنیا سے کھلاڑی آ رہے ہیں، اور اس کی تقریبات اس طرح کی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف عربوں کے ہاں ایک ٹورنامنٹ ہوا، وہ عربوں کا نہیں تھا، پوری دنیا کا تھا۔ فیفا ورلڈ کپ قطر میں ہوا۔ قطر کی جو تقریب ہوئی، ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا، اس کی یہ تصویر ہے، اور اس میں قرآن کریم کی ایک فری مورگن امریکی ایکٹر قطری بچے سے پوچھتا ہے کہ بتائیے دنیا میں مساوات کیسے ہو سکتی ہے، انصاف کیسے آ سکتا ہے، مختلف تہذیبیں، مختلف اقوام، مختلف لوگ، مختلف قبائل، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت سے فیفا ورلڈ کپ 2022 کا آغاز ہوتا ہے، اور یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، تم مختلف قبائل رکھتے ہو، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہو، لیکن تم ایک آدم کی اولاد ہو، اسی سے پیدا کیے گئے ہو، اور تم میں تقوی کی بنیاد پر کوئی بڑا ہو سکتا ہے، ویسے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ان آیات کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا آغاز ہوتا ہے، اور دنیا سے منوایا پھر عربوں نے، کہا یہاں پبلک پلیسز پر کوئی شراب نہیں پیے گا، چاہے آپ برازیل سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، کینیڈا سے آئے ہیں، بیلجیم سے آئے ہیں، یا آپ المانیہ جرمنی سے آئے ہیں، یو کے سے آئے ہیں، جہاں سے مرضی آئے ہیں، اسٹیڈیم میں شراب نہیں پینے دیں گے، اسٹیڈیم میں ہم جنس پرستوں کا جھنڈا نہیں آنے دیں گے۔ جرمنی ناراض ہو گیا، بیلجیم ناراض ہو گیا، یورپ ناراض ہو گیا، رشی سناک دھمکیاں دینے لگ گیا، کینیڈا دھمکیاں دینے لگ گیا، برازیل نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا خبردار، پبلک پلیسز پر شراب نہیں پینے دیں گے، ہم جنس پرستوں کو یہاں پر اپنے جھنڈے نہیں لہرانے دیں گے، اور 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب، اپنا کلچر، اپنی سوسائٹی نہیں بدل سکتے۔ اور دوسری طرف ہمارا پی ایس ایل ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا ہوا وطن ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ ہماری تصویریں ہیں پی ایس ایل کی۔ اور پھر ہمارے اسکالر، یعنی بات تو ہو نا کہ ہمیں کوئی شرمندگی بھی ہو، پھر الٹا ہمارے اسکالر کہتے ہیں جی عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عرب زانی ہیں، عرب شرابی ہیں، عرب یہ ہیں، عرب وہ ہیں، جہنم میں جائیں گے، ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے، ہم پکے جنتی ہیں اجمی، اور ہمارے لیے فضائل ہیں، ہمارے لیے ہی سب کچھ ہے، اور ہم ہی آگے جائیں گے، عربوں کو کیا پتہ دین کا، عربوں کو کیا پتہ۔ تو یہ اس طرح کے اسکالرز ہمارے باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف عربوں کے پاس ایک ہی ایونٹ آیا اب تک، سب سے بڑا ایک ہی ایونٹ فیفا ورلڈ کپ۔ انہوں نے پبلک پلیسز پر شراب نہیں پینے دی، انہوں نے LGBT کا جھنڈا اسٹیڈیمز میں نہیں آنے دیا، انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنے قوانین نہیں بدل سکتے، ہم اپنی دین اور شریعت کو نہیں بدل سکتے، یہاں آپ آئیں 28 دن کے لیے ہم آپ کو ہوسٹ کریں گے، لیکن آپ کو انسان کا بچہ بن کے یہاں رہنا پڑے گا، اور انسانی طریقوں اور ہمارے قوانین کے مطابق یہاں پر آپ کو چلنا پڑے گا۔ وہاں تقاریر بھی ہوئی، وہاں دروس بھی ہوئے، مساجد کے دروازے کھول دیے گئے، شراب نہیں پینے دی گئی، لوگ مسجدوں میں آئے، اسلام قبول کیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے آؤٹ سائڈ وہاں پر دین اسلام کا کام کرتے رہے، دیگر اسکالرز وہاں پر دین
دین اسلام کا کام کرتے رہے۔ تو عربوں نے تو کر دیا جو وہ کر سکتے تھے، اور دوسری طرف پی ایس ایل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ اقبال نے کہا نا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ دراصل ہم ذہنی غلام ہیں، ہم ذہنی طور پر، وہ جس طرح حازم بنگوار وہ ایک ایسی ناظم آباد پھر رہا تھا، یعنی ہم اس طرح کے لوگ ہیں، ہم ذہنی غلام ہیں، ذہنی طور پر ہم مغلوب لوگ ہیں، ذہنی طور پر ہم غلامی والے لوگ ہیں، یعنی ہمارے ذہنوں میں غلامی ہے ان لوگوں کی جن کے ہم طریقے اپناتے ہیں، وہی گانے، وہی فحش انداز، وہی سب کچھ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس ماحول میں جب کہ ہماری معیشت نہیں چل رہی، ہم مشکلات میں ہیں، تو تب پی ایس ایل جیسے مہنگے ایونٹ ہم کروا سکتے ہیں، یا ہمیں کروانے چاہیے یا نہیں کروانے چاہیے، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو فحاشی ہے، عریانی ہے، بدماشی ہے، غلامی ہے، یہ تو ہماری جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جی عربوں کو تو اسلام کا پتہ نہیں، عربوں کو تو دین کا پتہ نہیں۔ وہ اپنے فیفا ایونٹ کا آغاز تلاوت قرآن سے کروا گئے، شراب پر پابندی لگوا گئے، اور LGBT پر پابندی لگوا گئے، اور دنیا کو یہ بتا گئے کہ 28 دن کے لیے قانون نہیں بدل سکتے، انسان کے بچے بن کے آؤ۔ تو وہ ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے اسکالرز کو دین کا پتہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کچھ کر رہے ہیں پی ایس ایل میں جو کچھ ہو رہا ہے، ابتدائی تقریبات میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ عربوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، عرب بغلول قسم کے بدو ہیں پہلے کی طرح، انہیں کیا پتہ بیچاروں کو، اصل تو سب کچھ ہمیں پتہ ہے نا۔ وہ تو ویل للعرب ہیں، ان کے لیے تو ہلاکت ہے، وہ ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ حدیث اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے جو سنائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ حدیث ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ اگر ہے سندن ٹھیک ہے، تو العرب کا مفہوم کیا ہے؟ عربوں کی ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ کون سے دور کے کس عہد کے لوگوں کی مراد ہے؟ عرب تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، عرب تو کئی انبیاء کرام گزرے ہیں، خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان اہل بیت اطہار اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ عرب ہے۔ تو اس العرب کا جو مفہوم اور مطلب ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف آج عرب دین میں بھی ہم سے آگے جا رہے ہیں، دنیا میں بھی آگے جا رہے ہیں، اور خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کا جملہ میں عموماً کوٹ کیا کرتا ہوں، ایک بار پھر کر رہا ہوں۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ عقیدہ بھی ہمارے پاس ہے، دین بھی ہمارے پاس ہے، توحید بھی ہمارے پاس ہے، اور ہم دنیا میں بھی ترقی کر رہے ہیں اور کر کے دکھائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے وہ تیل پر انحصار ختم کر رہے ہیں، دنیا کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں، میڈیکل میں آگے بڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور دیگر تمام زراعت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ تیل پر انحصار نہیں رکھ رہے، عقیدہ بھی سنبھالے ہوئے ہیں، دین بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور ترقی بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم ذہنی غلامیوں اور تشکیک و الحاد کی وادیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے نکل ہی نہیں رہے۔ ہمارا مزاج ٹھمکوں سے نہیں نکل رہا، ہمارا مزاج عورت کے جسم سے باہر نہیں آ رہا، ہمارا مزاج اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ ہم نے غیر مسلم کھلاڑی بلائے ہوئے ہیں، کچھ تو اچھی دعوت ان کے سامنے پیش کریں۔ تو بس یہ صورتحال ہے۔ عربوں پر تنقید ہمیں کرنا آتی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا نہیں آتا۔